ناپاک مرد کے لیے اور عورت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی یا قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی مکمل ڈیٹیل توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ناپاکی ہوتی ہے، جب غسل فرض ہوتا ہے تو اس وقت زبان پاک ہوتی ہے، اسی حالت میں اسی طرح قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کسی بندے پر وضو کرنا ضروری ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بندے پر غسل کرنا ضروری ہے۔ دونوں کی ناپاکی میں فرق ہے۔ وضو والی ناپاکی اور ہے، غسل والی ناپاکی اور ہے۔ وضو کرنا ضروری ہے، جیسے وضو کرنا ہے تو نماز پڑھنے کی حاجت ہے، نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے پاکی کی حاجت ہے، تو پاکی کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ والی جو ناپاکی ہے یہ اور طرح کی ناپاکی ہے، اور ایک بندے پر غسل فرض ہے، وہ ناپاک ہے، یا پھر عورت پیریڈز کی حالت میں ہے، یہ والی ناپاکی اور طرح کی ہے۔ اب دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ناپاکی ہو چاہے جو کچھ مرضی ہو، زبان پاک ہی ہوتی ہے، زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، زبانی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں دونوں میں فرق ہے، ذکر و اذکار کرنے میں، قرآن پاک پڑھنے میں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں ایک سوال کے طور پر جیسے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں کہ اگر زبان پاک ہوتی ہے، یعنی جو ناپاک بندہ ہے جس پر غسل فرض ہے، اگر زبان پاک ہوتی ہے تو پھر جب غسل کیا جاتا ہے، غسل کرنا جب ضروری ہے، تو جب غسل کرنا ہے تو غسل میں کولی کرنا فرض کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے کہ زبان تو پاک ہے نا، تو پھر جب غسل کرنا ہے تو وہ چلو میں پانی لے کے منہ میں پانی ڈال کے اور کولی اچھے طریقے سے کیوں کرتے ہیں؟ ناک میں پانی ڈالنا ضروری کیوں ہے؟ یہ ضروری اس وجہ سے ہے کیونکہ منہ بھی اندر سے ناپاک ہے۔ ناک کے اندر پانی ڈالنا بھی ضروری اس وجہ سے ہے کہ وہ بھی اندر سے ناپاک ہے، اگرچہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، جس طرح ہمیں مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے۔ اب نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، اس میں 4 فرض ہیں: مکمل چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں بازو دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اب یہ بازوؤں پر تو کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، لیکن اللہ پاک کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو اس سے پہلے ان 4 اعضاء کو اچھے طریقے سے دھونا ہے، پاک کرنا ہے۔ لیکن نہ تو چہرے پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، نہ پاؤں پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، نہ بازوؤں پر کوئی نجاست لگی ہے، نہ سر کے اوپر بالوں پہ کوئی نجاست لگی ہے، کوئی نجاست نہیں لگی۔ اس کے باوجود بھی جب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ان 4 جسم کے حصوں کو پانی سے دھونا ہے، پاک کرنا ہے۔ تو نجاست نہیں لگی ہوئی، لیکن ان پر حکمی نجاست کا معاملہ ہے، یعنی کہ نجاست کا حکم ہے کہ یہ والے اعضاء گویا کہ ناپاک ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے ان 4 اعضاء کو دھونا ہے، پاک کرنا ہے۔ اب جب ہم نے غسل کرنا ہے، کسی بندے پر غسل کرنا فرض ہے، غسل کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے کولی کرنا فرض ہے۔ وضو میں کولی کرنا فرض نہیں ہے، اسی وجہ سے کہ اگر کسی بندے پر مثال کے طور پر غسل اس پر فرض نہیں ہے، وضو کرنے کی اس کو حاجت ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کی اس کو حاجت ہے، لیکن اس پر غسل فرض نہیں ہے، وہ بندہ زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی زبان پر ناپاک ہونے کا حکم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے وضو کے اندر کولی کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ وضو جب ہم کرتے ہیں تو منہ میں پانی ڈال کے جب کولی کرتے ہیں تو یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی نہیں کرتا تو یہ بولیں گے کہ اس نے سنت ادا نہیں کی، لیکن پھر بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ ناک میں پانی نہیں ڈالتا تو یہ بولیں گے کہ اس نے سنت ادا نہیں کی، خلاف سنت وضو کیا ہے، لیکن وضو کے اس نے جب 4 فرائض ادا کر لیے تو وضو ہو جائے گا، نماز وہ پڑھ سکتا ہے، قرآن پاک کو ہاتھ وہ لگا سکتا ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے، لیکن جب غسل کرنا ہے تو غسل میں کولی کرنا فرض ہے کہ اگر کسی بندے نے پورے بدن پہ پانی بہا لیا اور کولی اس نے نہیں کی تو اس کا غسل نہیں ہوگا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ وضو میں کولی کرنا فرض نہیں ہوتا۔ اگر کسی بندے کو صرف وضو کرنے کی حاجت ہے، وہ اگر زبانی قرآن پاک پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ کسی بندے پر اگر غسل فرض ہے تو وہ زبانی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی زبان پر بھی، اس کے منہ پر بھی ناپاکی کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے غسل میں کولی کرنا فرض ہے کہ جب تک کولی نہیں کریں گے تو مکمل طور پر غسل نہیں ہوگا، بندہ پاک نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں ان 2 باتوں کو اگر سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ غسل میں کولی کرنا فرض ہے کیونکہ اس پر ناپاکی کا حکم ہے،
اور وضو میں کولی کرنا فرض نہیں ہے، سنت ہے، کیونکہ اس وقت ناپاکی کا حکم زبان پر یا منہ پہ نہیں ہے، صرف 4 اعضاء پہ ہیں جو فرض ہیں 4 وضو کے اندر۔ تو اس وجہ سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر کسی بندے کو وضو کرنے کی حاجت ہے تو وہ زبانی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ قرآن پاک اگر کھلا ہوا ہے تو ہاتھ لگائے بغیر، کیونکہ وضو کے بغیر ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، لیکن دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جس بندے پر غسل فرض ہے وہ نہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، نہ ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ زبانی پڑھ سکتا ہے، زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کی حیض والی حالت ہو، پیریڈز والا معاملہ ہو ان کا، تو اس میں بھی وہ قرآن پاک زبانی نہیں پڑھ سکتی۔ ہاں ذکر و اذکار کرنا ہے تو اس کا معاملہ الگ ہے کہ وہ ذکر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور ورد وظیفہ کرنا چاہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں عورتیں بھی کر سکتی ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت زبانی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی زبان پر بھی ناپاکی کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے غسل میں کولی کرنا فرض ہے۔ ایک بات دوسری بات اس میں یہ جان لیں کہ جو عورتیں بچیاں جو مدرسے میں پڑھتی ہیں یا جو سبق پڑھنے جاتی ہیں یا سبق پڑھاتی ہیں، تو پھر وہ ان پیریڈز والا معاملہ اس کو کیسے وہ کور کریں، کیونکہ یہ تو ہر مہینے میں معاملہ ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بچیاں مدرسے میں پڑھتی ہوں، سبق پڑھتی ہوں، قرآن پاک پڑھتی ہوں، ترجمہ پڑھتی ہوں، تفسیر پڑھتی ہوں، ان کے بارے میں سن لیں، یا پڑھاتی ہوں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ یا تو اگر وہ توڑ توڑ کر پڑھیں، ایک ایک لفظ جیسے علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے رک رک کے، اس طرح ایک ایک لفظ توڑ توڑ کے پڑھیں تو اس طرح وہ پڑھ سکتی ہیں۔ باقاعدہ مکمل پوری آیت تلاوت کر کے جیسے پڑھتے ہیں اس طرح نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ سبق کے طور پر اگر پڑھنا ہے، ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ نہیں لگا سکتے، یا تو کوئی دوسری بچی ہو وہ، یا پھر کوئی اس کے سامنے قرآن پاک کھول دے اور یہ دیکھ کر ایک ایک لفظ توڑ توڑ کر پڑھے، مکمل نہیں پڑھنا، یا تو اس طرح پڑھ لے، اور اگر خود قرآن پاک کھولنا ہے تو ہاتھوں پہ دستانے وغیرہ جیسے ہوتے ہیں تو وہ ہاتھوں پہ چڑھا لیں اور پھر وہ اس طرح قرآن پاک کو کھول لیں، یا کوئی دوسری پکڑ کے کھول کے ساتھ کھڑی ہو جائے یا سامنے کھڑی ہو جائے تو وہ دیکھ کے سبق سنائے یا سنیں یا پڑھیں، اس طرح کر سکتی ہے، اور لفظ توڑ توڑ کے۔ ایک صورت یہ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ توڑ توڑ کے نہیں پڑھنا، لیکن اس کو یاد کرنا ہے، جیسے گھر میں موجود ہے، دہرانا ہے، سبق یاد کرنا ہے، یا پھر سبق بھولے نہ، قرآن پاک بھولے نہ، تو اس طرح اگر دہرانا ہے تو وہ پھر سامنے کھول کے ہاتھ نہیں لگانا، یا تو وہ دستانے پہن کر کھولنا ہے یا پھر کوئی اور کھول دے، اور پھر اس کو ذہن میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی یوں دیکھتے جائیں، زبان سے پڑھنا نہیں ہے، بس ذہن میں دل میں اس کو دہراتے جائیں، اس طرح پڑھتے جائیں، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو کہ ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنی ہے، یا مسائل پڑھنے ہیں، یا اور کوئی اس طرح حدیثیں پڑھنی ہیں، یا ان میں سے مسائل جو نکلے ہوئے ہیں وہ پڑھنے ہیں، یا اس طرح کی اور کوئی دینی چیزیں پڑھنی ہیں، کتاب پڑھنی ہے، تو وہ ناپاکی کی حالت میں پڑھنے کی اجازت ہے۔ یعنی اگر ترجمہ پڑھنا ہے تو ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، تفسیر پڑھنی ہے تفسیر پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھنی ہے تو حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں۔ باقی بہتر ساری اس میں چیزیں وہ ہیں کہ اس کو بھی ادب کا تقاضا یہی ہے کہ باوضو ہو کے، قبلہ رو ہو کے، اچھے اہتمام کے ساتھ، ٹھیک طریقے کے ساتھ پڑھا جائے۔ لیکن یہ مجبوری کے تحت جن کا معاملہ ہے غسل والا، ان کا بتا رہا ہوں، جیسے عورتوں کا ہے حیض والا معاملہ، تو ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ اگر اس طرح حدیث کا سبق پڑھتی ہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں، اور تفسیر پڑھتی ہیں پڑھ سکتی ہیں، ترجمہ پڑھتی ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، اور لفظ لفظ توڑ توڑ کے جس طرح میں نے بولا اس طرح پڑھ سکتی ہیں، اور مسائل بالکل پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، کتابیں اسلامی پڑھنی ہیں تو وہ بھی حیض اور پیریڈز کی حالت میں بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اور ناپاکی کے حوالے سے میں بہت ساری ویڈیوز بنا کے اپنے چینل پہ پہلے ہی اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ ان کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تمام جتنے بھی سوالات ہوں گے، جو بھی مسائل ہوں گے ناپاکی کے حوالے سے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ حیض و نفاس کے مسائل ہوں، یعنی جو عورتوں کے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، وضو کے، غسل کے مسائل ہوں، اور پاکی ناپاکی کے بقیہ دیگر جو مسائل ہیں، سب پر علیحدہ علیحدہ تفصیل کے ساتھ ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کی ہیں، اس انداز میں کہ ایک عام سے عام بندہ اس کو بھی سمجھ آ جائے۔ اور ویڈیوز میری جتنی بھی ہوتی ہیں وہ عام بندوں کے لیے ہوتی ہیں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے آتا ہے، مجھے پتہ ہے، یا یہ اتنی وضاحت کر دی ہے، یا اتنی ڈیٹیل سے بتا دیا ہے، اتنی تفصیل سے بتانا ضروری نہیں ہے، اتنی تفصیل سے نہیں بتانا چاہیے۔ میرا مخاطب وہ لوگ نہیں ہوتے، یعنی میری ویڈیوز ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتی جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے آتا ہے یا ان کو پتہ ہے، تو ان کے لیے میری ویڈیوز نہیں ہوتی۔ میری ویڈیوز ان کے لیے ہیں کہ جن کو کوئی ویڈیو دیکھیں تو وہ سوچیں کہ یار اس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یا معنی مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا بول دیا، کوئی اصطلاح استعمال کر دی یا ایسا کوئی لفظ استعمال کر دیا کہ ایک عام بندہ جو ایک دن بھی سکول نہیں گیا، اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس کو سمجھنے میں بالکل آسانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرا مخاطب وہ لوگ ہوتے ہیں، بالکل عام بندے، سیدھے سادے بندے، وہ مخاطب ہے میرا۔ بقیہ کے لیے میری ویڈیوز نہیں ہوتی۔ باقی جو بھی ویڈیوز دیکھنا چاہیں
देख सकते हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट में अपना सवाल कर सकते हैं। वीडियो जिसको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि जो भी दीनी मसाइल पर वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।